پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اب آپ لا منسٹر ہیں. ایک تنقید جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا حال ہی میں خان صاحب نے کہا، یا جمائمہ صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی آیا کہ ان کے بیٹوں کو حکومت جو ہے وہ پاکستان آنے نہیں دے رہی. پھر نائکاپ کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نائکاپ کی بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ برطانیہ کا قانون جو ہے، یا پھر وہ بیٹے اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کوئی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے؟ بالکل بھی نہیں، حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں ہی یہ بات کی تھی کہ ان سے جو ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، جو ایڈیشنل ڈیٹیلز فراہم کرنا ہے، جی وہ کسی بھی ملک کا رائٹ ہے کہ کوئی ملک آپ سے ایڈیشنل ڈیٹیلز مانگ سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ لوکل ایڈریس ہے، جی فیملی ممبرس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ دینے سے کیوں قاصر ہے؟ کیونکہ اب تو پیپر اپلیکیشنز کا زمانہ ہی نہیں رہا. جب سے نادرا کا ویزا آن لائن سسٹم آیا ہے، اس میں ہر چیز آن لائن ہے، ہر چیز، ہر ڈاکیومنٹ آن لائن اپلوڈ ہوتا ہے. ہر کمیونیکیشن، ہر میسج جو ہے آپ کی ویزا اپلیکیشن کے متعلق جو ہے وہ آپ کے اس پورٹل پہ آ جاتا ہے. اب وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں کم از کم ان سے کس چیز کی درخواست کی جا رہی ہے، ان سے کیا اضافی معلومات درکار ہیں تاکہ وہ ریکوائرمنٹ فلفل کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریکوائرمنٹ فلفل نہ کریں اور وہ کہیں کہ جی ہم منہ اٹھا کے جو ہے وہ پاکستان آ جائیں. ہاں اگر آنا چاہتے ہیں تو نائکاپ، ویسے وہ ان کے والد تو پاکستانی شہری ہیں تو نائکاپ ان کا بن سکتا ہے، اور نائکاپ تھے بھی. لیکن نائکاپ کے اوپر اتنا ڈرامہ کیا گیا اور کہا کہ نہیں وہ گم گئے ہیں، ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے. اگر نائکاپ گم بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ اپلائی کر کے صرف رسید پہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں. آپ کو فزیکل کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپائرڈ نائکاپ پہ آ سکتے ہیں آپ. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نائکاپ پہ نہیں آنا کیونکہ وہ جو ہے ان کو کانسولر ایکسیس نہیں ہوگی برطانوی حکام کی طرف سے، اگر کوئی ایسی یہاں پہ آ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی، قانون اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اس کے بعد جب قانون حرکت میں آئے تو وہ جو ہے وہ کانسولر ایکسیس ان کو فراہم نہیں کی جائے گی، تو یہ کہنا قبل از وقت ہے. اگر وہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں تو وزٹ ویزا کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچ ہوتی ہیں. اب وہ کنڈیشنز وائلیٹ نہیں کر سکتے، وہ کنڈیشنز مس یوز نہیں کر سکتے، وہ بریچ نہیں کر سکتے. اب ان کو چاہیے کہ اگر وزٹ ویزا پہ آئیں گے تو پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وزٹ ویزا پہ نہیں ہو سکتی. یہ واضح طور پہ ایک بات طے ہے. اور یہاں پہ آ کے وہ دیگر چیزیں بھی جو ایک وزٹ ویزا کے تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کرنا پڑے گا، اور دیگر چیزیں نہیں کر سکیں گے. ہم نے بالکل جس طرح پچھلی دفعہ کہا اور کئی وزراء کہہ چکے کہ ہم خود ملاقات کے لیے جو ہے ان کی ملاقات کروائیں گے، وہ ایک دفعہ آنے والے بنے اور آئیں. لیکن نہ آج دن تک کوئی ٹریکنگ آئی ڈی دیا گیا، نہ ہی کوئی جو اضافی تفصیلات جو مانگی گئی ہیں جو ریلیونٹ ویزا سیکشن ہے اس سے جو ان سے درکار ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، اور نہ ہی نائکاپ رینیو کر رہے ہیں، اور نہ ہی یا کسی ایکسپائرڈ نائکاپ پہ وہ آنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں یہ خود استعمال کر رہے ہیں، لیکن سارا جو الزام ہے وہ مود الزام حکومت پاکستان کو ٹھہرانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب لوگوں کو نظر آ لیکن گیا ہے. ملک صاحب، جی یہ جو ایڈریس آپ ایڈیشنل ڈیٹیلز کی بات کر رہے ہیں سر، حکومت کو خدشات کیا ہیں کہ باقی ایڈریس اور باقی جو چیزیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ وہ پاکستان آ کے قانون ہاتھ میں لیں گے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے؟ نہیں گرمانی صاحب، بات یہ ہے کہ کہیں بھی اگر آپ ویزا کی حصول کے لیے درخواست دیتے ہیں تو واضح طور پہ آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنا پڑتی ہیں. اور یہ جو ایڈریس کی بات ٹھیک ہے ہے. یا خاندان کے افراد کی حوالے سے جو بات ہے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے. جب درخواست گزار سے جب یہ معلومات مانگی جا رہی ہیں، اٹس اے ویری نارمل تھنگ اینڈ اٹس اے ویری نارمل کورس آف ایکشن. تو یہ کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جا کے رہ لیں گے. اگر کسی ہوٹل میں رہنا ہے تو وہ ہوٹل کی دے دیں، اگر کسی رشتہ دار کی طرف رہنا ہے، کہیں اور رہنا ہے، وہاں کا ایڈریس دے دیں. اب یہ انکمپلیٹ ایپلیکیشن تو کسی بھی ملک میں نہیں ہوگی. اب آپ پاکستان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ویزا پالیسی کو بینڈ کرے کسی کے لیے، کسی کی خواہش پہ، کسی کی فرمائش پہ؟ کم از کم بیسک ریکوائرمنٹس تو آپ کو پوری کرنی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں رول آف لا کی بات آپ کرتے ہیں، آپ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، تو کم از کم یہ ہماری ویزا پالیسی ہے، اس کے مطابق اپنی فیملی کے ممبران کی جو آپ سے ڈیٹیل مانگی گئی ہے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی ڈیٹیلز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا یہاں پہ ایڈریس، جن ایڈریسز پہ آپ نے رہنا ہے یا جہاں پہ جو ایڈریس ہے آپ کا پاکستان میں، وہ آپ فراہم کریں. آپ کیوں یہ فراہم کرنے سے قاصر ہیں؟ آپ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہی نہیں پورا کرنا چاہتے، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں ویزا دے ٹھیک ہے. دی جائے.
تو یہ کسی کے زور پہ تو ویزا نہیں ملے گا، یا کسی کو یہ اس چیز کو اچھا پولیٹیسائز کر کے تو ویزا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، دو تین صرف مختصر سوالات ہوں گے۔ ایک تو حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ شاید حکومت نے کوئی پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو، اور آخری ایک آفر جو ہے وہ کی گئی ہے کمیٹیوں میں واپس آئیں یا بیانات سے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بیانات نہ دیں تو کوئی حکومت بھی فلیکسیبلٹی شو کر سکتی ہے۔ اس طرح کی کوئی پیشکش پی ٹی آئی کو کی گئی ہے کسی سطح پر سر؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کی پیشکش نہیں ہے، اور ہم نے مذاکرات کی جب بھی بات کی ہے، ہم نے ایک نہیں بارہا دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی اور ابھی بھی دیتے آئے ہیں۔ ہم نے کبھی انکاری نہیں ہوئے کہ مذاکرات نہیں کریں گے یا نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل ہم مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب دوسرا فریق ہی نہیں بیٹھنا چاہتا تو اس حوالے سے پھر کیا کیا جائے؟ کہ تالی تو دو ہاتھ سے بجے گی، اور ایک فریق کے ہونے سے مذاکرات دیواروں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، دوسرے فریق کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی سیاسی رویے اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ کوئی فائنل آفر یا کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوئی۔ بالکل یہ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اداروں کو جب ٹارگٹ کریں گے تو پھر بالکل اس کا نقصان تو آپ خود ہی بھگتیں گے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے ہم آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات پاکستان کی خاطر، استحکام پاکستان کی خاطر مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔